هو الفضل الکبیر، یہ جو اصطفینا من عبادنا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، لیکن ان میں سے 2-3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ظالم لنفس سے فرائض چھوڑ دیے، حرام کاموں کا ارتکاب کر لیا، یا فرائض نہیں چھوڑے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بن گئے، جس کا نقصان کیا ہوا کہ اعلیٰ درجے سے محروم ہو گئے۔ مقتصد سے مراد ملے جلے اعمال کیے، نیکیاں بھی جاری ہیں، گناہ بھی جاری ہیں، لیکن بعض کا یہ ہے کہ مستحبات کو چھوڑ دیا، نوافل کو چھوڑ دیا، فرض کر رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، لیکن کوتاہیاں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر تیسرے وہ جو ہر معاملے میں سابقون بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آگے نکلنے والے ہیں، یعنی وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہے، وہ ظالم لنفس سے بھی آگے ہیں، مقتصد سے بھی آگے ہیں، ہر کام میں بھلائی کرنے والے ہیں۔ 3 قسمیں جن بندوں کو اللہ نے قرآن کے لیے اس امت کو چنا، 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ غور کریں میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، لیکن کمال قدرت دیکھیں، کمال قدرت۔ قسموں کے بیان کرنے کے بعد انعام بیان فرما دیا، اور سب کے لیے فرمایا جنات عدن يدخلونها، باغات ہوں گے ہمیشگی والے جس میں وہ داخل ہوں گے، يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے اعلیٰ پوشاک ہوں گے۔ اللہ جب جنتوں کا وارث بنائے گا تو فرمایا کہ ان کو پھر کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ریشم کے ہوں گے۔ یہ کن کو؟ سابقون بالخیرات کو صرف ملیں گے، مقتصد کو ملیں گے، ظالم لنفس سے کدھر جائیں گے؟ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں قسموں کے بیان کرنے کے بعد انعام میں کوئی قسم نہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو سابقون بالخیرات ہے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، اور مقتصد کے لیے سرسری اور آسانی والا حساب ہوگا، اور ظالم لنفس کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ غور کیجئے گا رب کی رحمت پر کہ ایک انسان اپنی جان پر ظلم کر لیتا ہے تو اس کی گرفت کب ہوگی؟ اس نے گناہ کیا اور اس کے مقابلے میں نیکی نہیں کر سکا۔ دلیل قرآن سے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گناہ کر بیٹھا، ظلم کر لیا اپنی جان پہ، لیکن اب نیکی نہیں کر سکا کہ جس نیکی کی برکت سے وہ گناہ مٹ جاتا۔ پہلے بات کب اس کے اوپر گرفت ہوگی؟ پہلی بات گناہ ہو گیا، نیکی نہیں کر سکا، گناہ ہو گیا، اس نے استغفار نہیں کیا، کل اللہ کے سامنے پیش ہوا گناہگار ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے معاف بھی نہیں کیا۔ 3 چیزیں، گناہ ہوا نیکی نہیں کی، گناہ ہوا معافی نہیں مانگی، گناہ ہوا رب نے رحمت سے معاف نہیں کیا، پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ اس کو یہی انعام جو اللہ نے مقتصد کے لیے اور جو اللہ نے سابقون بالخیرات کے لیے ہے، اللہ اس کو بھی وہی عطا فرمائے۔ فرق کیا پڑے گا؟ فرق کیا پڑے گا؟ آپ کسی بھی مجمع میں چلے جائیں، کچھ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، کچھ عوام الناس ہوتے ہیں، اور کچھ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، تو ہم اسی مجلس کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن تمنا کیا ہوتی ہے کہ وہ اگلی سیٹوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پروگرام ہے، وی آئی پی لوگوں میں کبھی ہمیں سیٹ ملے نا تو کیا ہی بات ہے، اور پھر اس سے کچھ کم درجہ ہوتا ہے کہ یہاں وی آئی پی ہوں گے، یہاں پھر اس سے کم پھر عامی لوگوں کے لیے ہے۔ تو جیسے دنیاوی معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کسی مجلس کا حصہ ہو تو ہمیں ٹاپ پرائورٹی پہ بڑے اچھے انداز سے اگلی سیٹوں پہ ہونا چاہیے۔ اللہ یہی سمجھا رہے ہیں سابقون بالخیرات جو ہیں وہ میرے نزدیک میرے بندوں میں جن کو میں نے چنا ہے وہ اعمال پر میرے لیے وہ وی آئی پی لوگ ہیں، اور مقتصد اس سے کم ہیں، اور پھر جو ظالم لنفس ہیں وہ پھر ٹھیک ہے عوام میں ہے، عام الناس میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو میں نے اپنے بندوں کو اس کتاب کے لیے چنا نا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ تو ہم صاحب قرآن
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے اللہ کے بہت بڑے فضل کے مستحق ہیں۔